بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، ایک ہی حالت میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنا مرضی متقی ہو جائے اور جتنا مرضی تو بدماش بن جائے، بندہ ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے مشقت کی وجہ سے، تاکہ وہ بار بار یہ کوشش کرتا رہے کہ یا تو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، یا میں نے کیا ہونا، مستقیم رہنا ہے، جو میرے میں نیکی ہے اس کے اندر استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مسلسل مشقت میں ہے۔ انسان ہر چیز سے زیادہ، یعنی دنیا میں اتنا زیادہ جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا کون ہے؟ امام ہے، جتنا مقتدی ہے، جتنا باپ ہے، جتنا بیٹا ہے، جتنا شوہر ہے، جتنا بیوی، کیونکہ یہ سارے کون ہیں؟ بولے بھائی، ہاں سارے انسان ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں انسان کون ہے؟ بولے بھائی، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اس کے اندر سے ڈی این اے کروٹ لیتا ہے اور یہ جھگڑ پڑتا ہے، یہ کسی بات پہ لگڑا لگا دیتا ہے، اے کولر پکا تو اسی کو ادھر کیوں کیتا ہے، لڑ پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے میں نے تجھے بنایا ایسے۔ اسلام میرے بھائی اس کے غصے کی قدر نہیں کرتا، اسلام یہ ویلیو نہیں کرتا۔ اگر وہ والد ہیں اور بیٹا والد کو کوئی بات بتاتا ہے اور والد آگے سے کیا کرتے ہیں، غصہ ہو کے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر بیٹے کا طریقہ ٹھیک تھا، ادب تھا، احترام تھا، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، تو یہ ویسے ہی بیٹا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سکھایا تھا، اور والد نے کیا کیا تھا؟ بولے بھائی، والد نے کیا کیا تھا؟ غصہ نہیں کہ گھروں کاٹ چھڑیا، گھر سے نکال دیا بھائی، اور نکل بھی سمجھے، ان کو سمجھ آ رہی، ان کو نہیں نظر آ رہا، نہ میری جان نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو میں جو ادھر دیکھ رہا ہوں مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو سمجھ، کچھ چیزیں آپ کو مجھے سمجھانی ہے میرے بھائی، آپ کو میرے سے کوئی مسئلہ ہوا تو کیا کریں، آ کے مجھے بتائیں کہ بھائی مجھے آپ سے ہی مسئلہ ہے۔ ہاں اس کے بعد وہی اصول ہے، اگر وہ ٹٹ جائے، ٹھیٹ ہو جائے، تو میرے بھائی اس سے زیادہ توقعات نہ باندھا کریں، اور اگر وہ جھک جائے، او استغفر اللہ یار، معذرت مجھے یہ معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ سے خیال کروں، اور سارے کے سارے گیم کیا ہوتے ہیں میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ ایک قسطوار دروس کا سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری ہے، جس کا عنوان ہے کہ آؤ دلوں پہ راج کریں، جہاں پہ ان اصولوں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے، اور پتھر دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موم کیا تھا، جن اصولوں کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شاگرد تیار کیے تھے کہ جو بکریاں چرانے والے تھے لیکن وہ دنیا کی حکومت کرنے لگے تھے، اور آج PhD ہولڈر 2 بچے نہیں سنبھال سکتا۔ آپ ذرا یہ اتنا بڑا فاصلہ، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی اگر غور کریں تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے معجزے محسوس ہوں گے۔ یعنی ایک PhD ہولڈر جس نے تقریباً 35 سال کیا صرف تعلیم حاصل کی، اور وہ 2 بچے نہیں سنبھال سکتا، اور ایک پتھر دل لوگ، پھر بکریاں چرانے والے لوگ، دنیاوی حوالے سے ان پڑھ لوگ، ان کو دنیا کا حکمران بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بغیر پیسے کے، بغیر پاور کے، بغیر پیچھے خاندانی نظام کے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سب کچھ دنیا سے جا چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور جو اصول بنیادی طور پہ اس ساری کی ساری سیریز کا مرکز ہے وہ صرف ایک ہے کہ جتنی اہم آپ کی بات ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارا اس معمولی سے مشاہدے کے طور پہ جو ہم نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ پڑھا ہے، اس کے طور پہ جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے ہوئے، اس کی بنیاد کے اوپر 90% میرے بھائی مسئلہ طریقے کا ہوتا ہے، اور 90% لوگ کس بات پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق پہ ہوں، میری جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور 90% مسئلہ اصل میں موقف کا نہیں ہوتا ہے، آپ کی بات کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس طریقے کا ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کر کے آپ وہ موقف دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ نہیں بتانا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں میرے بھائی، جھوٹ بولنا کون نہیں جانتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ کون نہیں جانتا۔ ہم یہاں پہ طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے کو اختیار کیا اور صحابہ تک پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم دل ہو گئے۔ ہم ان طریقوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہماری یہ دوسری قسط ہے،
پہلی قسط ہم نے انٹرو دے دیا تھا کہ ہماری اس پوری کی پوری سیریز کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور آج اس کی پہلی قسط کے طور پر جو عنوان ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ گفٹ بھی آپ کے سامنے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ 4-5 سوال بھی میں آخر میں پوچھوں گا تاکہ میں یہ نہ جانوں کہ دیواروں سے بات ہو رہی ہے، مجھے بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو کہ نہیں یار آگے کچھ بندے ماشاءاللہ نہ صرف بات کو سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، بلکہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ چاکلیٹس بھی ملیں گے، انعام بھی ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے میرے بھائی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر انگرینڈ کیا تھا، یہ والا کانسیپٹ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ خود کو بھی انسان سمجھتے تھے، دوسروں کو بھی انسان سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کیا ہے، ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں، میرے سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا فرشتہ ہے، اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اگر باپ جو ہے اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر شوہر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، میں اتنا زیادہ کھجل خراب ہوتا ہوں، تو بھائی ایسے ہی بیگم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے امام سے غلطی ہو سکتی ہے ویسے مقتدی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ غلطی کا اختیار صرف اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے کہ یہ غلطی میں کر سکتا ہوں، دوسرا کو یہ غلطی نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ غلطی برداشت نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی وہ اگلے قدم میں بڑھتی ہے، وہ آگے کی طرف جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج صرف اس ایک نقطے کی کھولنے کی کوشش کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نقطہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ انسان ہیں، اتنا ہی اختیار آپ نے کسی دوسرے کو بھی دینا ہے کہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی یہ اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی کیا ہے، وہ انسان۔ ایک بڑی اہم بات ہے میرے بھائی کہ انشاءاللہ تقریباً 6-7 نقطے ہم نے اس ضمن میں بیان کرنے ہیں، بڑی سننے کی بات ہے۔ اکثر انسان مایوس ہو جاتا ہے، یار میرے سے بار بار ایک غلطی ہو جاتی ہے، میں ایسا کیوں؟ میں ایسا نہیں چاہتا ہوتا کہ جب ہماری گفتگو ہونے لگے تو میں لڑنے لگ جاؤں، میں نہیں چاہتا ہوتا ایسا، لیکن میں لڑ پڑتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوتا کہ یار میرے سے غصہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا، میں ذہن بنا کے جاتا ہوں یا اللہ میری مدد کریں، آج میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، غصہ نہ ہوں میں جو ہاتھ ہوڑا رکھوں اپنا، لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے، پھر بھی بندہ جو ہے پھٹ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، یہ کہہ کے میں ایسا کیوں؟ تو اللہ کہتا ہے کیونکہ میں نے تجھے ایسا بنایا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ بھائی، قرآن ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری کی ساری گفتگو جو کر رہے ہیں نا میرے بھائی، اللہ نے مختلف مقامات پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیان کیے انسان کو بتانے کے لیے، کیونکہ تجھے بنایا میں نے، اور تو ایسا کیوں ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ پہلا اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، ایک ہی حالت میں تو نہیں رہ سکتا، تو جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنا مرضی متقی ہو جائے، اور جتنا مرضی تو بدماش بن جائے، بندہ ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے، مشقت کی وجہ سے، تاکہ وہ بار بار یہ کوشش کرتا رہے کہ یا تو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، یا میں نے کیا ہونا، مستقیم رہنا ہے، جو میرے میں نیکی ہے اس کے اندر استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مسلسل مشقت میں ہے۔ دوسرا دیکھیں، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولے بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انسان ہر چیز سے زیادہ، یعنی دنیا میں اتنا زیادہ جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا کون ہے؟ امام ہے، جتنا مقتدی ہے، جتنا باپ ہے، جتنا بیٹا ہے، جتنا شوہر ہے، جتنا بیوی، کیونکہ یہ سارے کون ہیں؟ بولے بھائی ہاں سارے انسان ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں انسان کون ہے؟ بولے بھائی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اس کے اندر سے ڈی این اے کروٹ لیتا ہے اور یہ جھگڑ پڑتا ہے، یہ کسی بات پہ لگڑا لگا دیتا ہے، کولر پکا تو اسی ادھر کیوں کیتا ہے، لڑ پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے بنایا ایسے۔ پھر آپ ایک اور جگہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان بڑے جلد باز ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو کوئی بھی نتیجہ، وہ تینوں میں 70 باری سمجھایا تینوں سمجھ نہیں آندی، اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھے ایسے بنایا ہے۔ یہ جو آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے نا، میں نے تجھے 1 دفعہ بتایا، 2 دفعہ بتایا، 3 دفعہ بتایا، تجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے بیج بویا ہے اور فوراً کیا ہونے کے لیے آم بو گے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن بنایا میں نے تجھے، بولے بھائی بنایا میں نے تجھے ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، یعنی کوئی ارادہ کرتا ہے مضبوط ہوتا ہے پھر گر پڑتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے، پھر کیونکہ انسان کیا ہے، تھوڑا سا سردی لگ جائے پھر پرابلم، تھوڑی سی گرمی زیادہ لگ جائے پھر پرابلم، ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ جائے پھر پرابلم، اور سارا کچھ صاف ہے پھر بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یار میں کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے میرے پاس، سبحان اللہ، کیونکہ انسان کو ہم نے کیا کمزور بنا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان خلق حلوعا، انسان نہ شکر ہے، ساری زندگی آپ بچے کے لیے کچھ کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ کا کچھ غلط کر دیا تو بچہ کیا کرے گا، آپ نے میرے لیے کبھی صحیح نہیں کیا،
ایسی بیوی کہہ دیتی ہے, ایسی حکومت کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سارا کچھ اگر وہ کر بھی دے تو پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں, اگر ایک دفعہ کو مسئلہ خراب ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ساری حکومت کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ناشکری جو ہے یہ انسان کے اندر ایک فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اس طرف زیادہ جاتا ہے. اور آخری بات, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا, کہ ساری کی ساری آدم کی اولاد غلطی نہیں کرتی ہے بھائی. خطا, یہ جو شدہ ہے نا, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ غلطی کرتی ہے, صرف غلطی نہیں کرتی. وہ خیر الخطائین التوابون, لیکن اس میں سے سب سے بہترین کون ہے, جو توبہ کر لیتا ہے, جو معافی مانگ لیتا ہے. تو ان ساری آیات کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں میں ایسا کیوں ہوں. ہاری سمجھ, یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے. میں رشتے نبھا ہی نہیں سکتا جواد صاحب, یہ میرے بس کی بات یہ نہیں ہے. بچے پالنا میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ بچے سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے, وہ بڈھی سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ شوہر کو صحیح رکھنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. وجہ کیونکہ آپ نے 4-5 دفعہ کیا ہوتے ہیں, کوئی ارادہ کر کے پھر ٹوٹ جاتا ہے, پھر دوبارہ وہی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تیری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, میں نے انسان کو فطرتاً, بولے بھائی, ایسا بنایا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ آپ ہیں ہی ایسے, اور آپ ایسی وجہ سے پریشان ہو رہے جس پہ آپ کو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ اصل مسئلہ ہے. ان آیات کے مطلب نہیں غلطی کرتے رہو, اب کمزور ہو جاؤ, اب ناشکرے ہو جاؤ, اب جھگڑا کرنے لگ جاؤ کیونکہ اللہ نے تو ایسے ہی بنایا. نہیں میری جان, اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ کم از کم مایوس نہ ہو جایا کرو, ہاتھ ہوڑا نہ کر دیا کرو, اور گیو اپ نہ کر دیا کرو کیونکہ میرے سے ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے بندے تجھے ایسا بنایا ہے. لیکن زندگی جنگ ہے, تجھے مسلسل اپنے نفس کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف لڑنا ہے, یہی تو زندگی ہے. ہر قدم یہ زندگی ایک جنگ ہے, اور اس جنگ میں کون جیتتا ہے وہ جنت ہے, اور کون ہارتا ہے وہ اصل میں یہی تو جنگ ہے. اگر تیرا ہمیشہ دل کیا کرے شکر کرنے کا, تیرا ہمیشہ دل کا کرے محبتیں کرنے کا, تیرا ہمیشہ دل کا کرے پیار بانٹنے کا, اور تو ایک بار جو کہہ دے ماشاءاللہ قیامت تک تو ویسے ہی رہے, امتحان کہاں ہے؟ بولے بھائی امتحان کہاں ہے؟ یہی تو امتحان ہے کہ تو ٹوٹے گا, تو گرے گا, کیا دوبارہ کھڑا ہوگا تو, یہی تو امتحان ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا نقطہ ہے, اور اتنا ہی مشکل ہے اس نقطے کو قبول کرنا. یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ بڑی توپ ہوتی ہے, اور انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں کمزور ہوں. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے کہہ کیونکہ میں نے تجھے ایسا بنایا ہے. یار میرے سے کبھی کبھی ناشکری ہو جاتی ہے, یہ کہہ تو کیونکہ میں نے تجھے ایسا بنایا ہے. میرے سے کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے, میں کوئی توپ نہیں ہوں بھائی, میں کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوں, میں انسان ہوں. اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام میرے بھائی, وہ بھی انہی ٹریٹس کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں, ان کی اولاد انہی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے, کیونکہ وہ بھی کیا ہیں, وہ انسان ہے. تو اب پہلا نقطہ میرے بھائی بڑا سننے کا ہے. اس لیے قرآن و سنت کے اندر اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اپنے رشتوں میں غلطی کی گنجائش رکھیں. بھائی کیا جملہ ہے, سارے بولیں, گنجائش رکھیں. یہ ذہن بنا کے رکھیں میرے بھائی کہ میری بیوی سے, میرے بیٹے سے, میرے دوست سے غلطی نہیں, کانڈ ہونا, کانڈ. ذہن بنا کے رکھنا ہے آپ نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ہونا ہے. اس لیے اسلام کے اندر یہ والے سوچ رکھنی ہی نہیں چاہیے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ غلطی, بولے ہمارے معاشرے میں مولوی صاحب اگر کچھ کر دے تو مولوی صاحب تسی بھی, یہ جو آپ کی مینٹالٹی ہے نا کہ مولوی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, یہ قرآن و سنت کی خلاف مینٹالٹی ہے میرے بھائی, کیونکہ وہ بھی کیا انسان ہے, اور یہ ساری باتیں اس کے لیے بھی ہیں. اصل مسئلہ اسلام کے اندر غلطی کرنا, بولے بھائی, اور بولو نا یار سارے, نہیں. یہ چیز ذہن سے نکال دیں. آپ لوگوں کو یہ نہ تلاش کرتا نا میں نے اس میں سے کوئی کیڑا نکالنا ہے, میں نے اس میں سے غلطی تلاش کرنی ہے. بھائی یہ فضول کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ کامیاب ہوں گے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ اس میں سے غلطی نکلنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کو ایسا بنایا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ غلطی کے بعد کیا کرتا ہے. اگر غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے تو یہ ٹھیٹھ آدمی ہے, گندا آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے, جہنمی آدمی ہے. اور اگر یہ غلطی کے بعد اپنی غلطی کو مانتا ہے اور اس غلطی سے سیکھتا ہے تو یہ متقی آدمی ہے, یہ مومن آدمی, اور یہ جنت والا ہے. اب یہ جملہ آپ کو عجیب لگے گا, لیکن یہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ جملہ ہے. جنت اور جہنم دونوں گنہگار لوگوں کے لیے. بھائی کیا جملہ ہے, سارے بولیں. اچھا جو جملہ آپ بولیں گے نا اس سارے درس کے بعد سب سے زیادہ وہی جملہ آپ کو یاد رہنا ہے. یہ نفسیات ہوتی ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ معاف کر, میں یہ نہیں سمجھ رہا کچی پہلے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے یہ کرنا ہے, نہیں. جو جملہ آپ بولتے ہیں وہ جملہ زیادہ یاد رہتا ہے. اور کیا جملہ بھائی, جنت اور جہنم دونوں. تو ہمارے ذہن میں کیا ہے, جنت میں کون جائے گا؟ نیک. اور جہنم میں کون جائے گا؟ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, دونوں گنہگار لوگوں کے لیے. ایک جو گناہ کرتا ہے وہ ٹھیٹھ نہیں بنتا, وہ کیا کرتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے.
اور دوسرا گناہ ہی کرتا ہے لیکن وہ ٹیٹ بن جاتا ہے، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ ٹیٹ پونے کے اندر مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے توبہ علماء کا اتفاق ہے سب سے بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی جو انسان کے سارے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ کلمے سے پہلے میرے بھائی نیکی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ سے پہلے نیکی توبہ ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر کلمہ قبول ہے۔ بھائی پہلے کافر کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے کہ آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ اللہ مجھے معاف کرے، آج کے بعد میں کیا، آج آپ نے یہ جملہ بول دیا، اب ہمارے گھر میں آنے کے لیے کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ جملہ تجھے بولنا پڑے گا۔ اور اللہ نے نا یہ والا ویڈیو کلپ، میں کہتا ہوتا ہوں یہ ویڈیو کلپ جب دنیا بنائی چلا دیا تھا، یہ غلطی والا ویڈیو کلپ چلا تھا میرے بھائی آدم اور ابلیس کا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک کلپ ہے، یعنی پوری زندگی ایک فلم ہے نا اگر، تو اس کا جو پہلا ٹریلر ہے وہ اللہ تعالیٰ آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، اللہ کی قسم۔ اور اگر کبھی موقع ملا کم از کم 5 سے 7 گھنٹے صرف اس قصے پہ بات ہو سکتی ہے، اتنا وہ بڑا قصہ ہے، کیونکہ وہ شروعات ہے دنیا کی، جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اس ایک قصے میں سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ٹریلر ہے، اور اس ٹریلر کی بنیاد پہ پوری دنیا جو قیامت تک آنی ہے وہ ٹریلر اللہ نے دکھایا۔ اور ٹریلر کیا دکھایا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا تھا بھائی ابلیس نے کیا کیا تھا؟ غلطی، بہت بڑا گناہ کیا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ کا انکاری ہو گیا، سوچیں، یعنی سارا آسمانی نظام دیکھا ہوا ہے پھر بھی کیا ہوا؟ ٹیٹ بن گیا۔ اور آدم علیہ السلام سے کیا ہوا بھائی؟ ہمارے والد سے، بولے بھائی آپ چیک کریں غلطی کتنی وڈی ہے یار، کیڈی وڈی جنت ہونی، تو سوچو تو صحیح ذرا، جنت ہے، چھوٹا بڑا تو اندازہ لگانا، بولے بھائی اللہ کا ٹوٹل تیری ہے، سوائے یار ٹو مچ نہیں ہو گیا بھائی، سوچیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا عجل، وہ ساری باتیں آدم میں ہیں، اللہ کو یہ معلوم ہے، کیونکہ اللہ ایک قانون بنانا چاہ رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ کو پتہ ہے آدم نے پھل کھا لینا، حوا نے پھل کھا لینا، لیکن اللہ ایک قانون بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا کیا چل رہا ہے؟ ٹریلر، یہ ویڈیو کلپ چلا رہا ہے اللہ۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی حوا سے بھی کیا ہو گئی؟ اور چھوٹی غلطی نہیں ہوئی بھائی، یہ قرآن سورہ الاعراف ہے، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کے کپڑے واپس لے لیے بھائی، برہنہ ان کو زمین پہ اتارا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے والد ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اس شیطان سے بچو، تمہارے والدین کو اس نے برہنہ کروا دیا تھا، یہ جملہ ہے اللہ کا، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پمپ کر رہا ہو کہ اس شیطان سے بچو، تمہارے والدین کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، قسمیں قرآن اٹھاتا تھا ان کے سامنے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ قرآن کا لفظ ہے فتلقا، بھائی کیا لفظ ہے؟ آدم نے خزانہ ڈھونڈ لیا دنیا میں آ کے، اور وہ کیا خزانہ تھا؟ اللہ نے کچھ الفاظ سکھا دیے تھے ان کو، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا، ٹوٹل غلطی میری ہے، حالانکہ بیچ میں شیطانی غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بولو شیطانی غلطی ہے کہ نہیں؟ بھائی شیطان نہ آتا وہ پھل کھاتے؟ اور بولو نا یار بھائی جب تک ابلیس نہیں آیا تھا وہ تو چنگا رہ رہے تھے، یہ ابلیس آیا ہے تو کام خراب ہوا ہے۔ لیکن آدم نے ان کا نام، ٹوٹل غلطی کس کی ہے بھائی؟ میری ہے، غلطی مانی واپس جنت۔ لیکن ابلیس نے غلطی، کہتا اللہ جو کرایا تو کرایا، تو نے لکھا ہوا تھا تقدیر میں نے کر دیا، سارا الزام کس پہ دھر دیا؟ انا للہ، اور آدم پہ دھر دیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، اس کو سجدہ کروں گا میں؟ اور جس کی وجہ سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، ابلیس کے راستے پہ کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں ابلیس کے راستے پہ کون ہوتا ہے؟ ٹیٹ، جو غلطی کرتا ہے مانتا، بتی دندا تو ہاوسا ہوں گل نکل گئی ہے، ہوں میں ایڈا وڈا ہو کے چکتا چنگا لگتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا میرے بھائی، یہ ابلیسی جملہ ہے، یہ شیطانی جملہ ہے، اور آدم سے ہم آدمی ہیں، سبحان اللہ، یہ لوگوں کو ذہن میں نہیں ہوتا، ہم کون ہیں؟ آدمی۔ کس کی وجہ سے؟ آدم، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بولو بھائی غلطی، لیکن کیا کیا ہے؟ جھک گئے، معاف کر دے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ سے بڑی نیکی، اللہ کہتا ہے اگر بندے کو احساس ہو جائے نا کہ توبہ سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے کہ وہ جو سواری والا، سنیے نا میرے بھائی حدیث، سواری وہ رکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، سواری گم ہو جاتی ہے، اور وہ آگے بھی بھاگتا ہے، اب موت کا انتظار کرتا ہے، پھر جب سواری ملتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کیونکہ خوشی سے وہ پاگل ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اس پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کیا، اور اللہ نے کہا اتنا خوش یہ نہیں ہوا جتنا خوش میں اس بندے سے ہوتا ہوں جو میرے ساتھ صلح کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کو توبہ سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، وجہ کیونکہ اس میں وہ آدمی ہونا ثابت کرتا ہے کہ میں آدمی ہوں بھائی، میں ابلیس، بولو نا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ کہتا ہے اب نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے پکی بات ہے، وہ کہتا ہے پکی بات ہے، وہ پھر کر دیتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، وہ پھر توبہ کرتا ہے، وہ پھر غلطی کر دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے بندے تو تھکے گا، میں تھکتا نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو تھکے گا، میں
جب تک تو آ رہا ہے نا میں تجھے قبول کرتا رہوں گا. یہی رب ہے. اس لیے اللہ نے سورہ الفاتحہ میں اپنا تعارف یہ نہیں کہا اللہ وہ جس نے جہنم کو بنایا. اللہ نے تعارف کہا الرحمن, بسم اللہ میں اللہ نہیں. حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے جہنم کو بنایا, لیکن اللہ نے یہ اپنا تعارف پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری دو, لوگوں کو متنفر نہ کرو. تو یہ پہلا نقطہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائی. اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں میرے بچے نے غلطی کیوں کی, میری ماں نے غلطی کیوں کی, اس امام نے ایسا کیوں کیا. آپ یہ دیکھیں غلطی کے بعد کیسا ہے, ٹھیٹ ہو گیا ہے, دوسروں کو الزام دھرنے لگ گیا, اپنی غلطی نہیں مان رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے میرے بھائی جس کا اسلام سختی کرتا ہے. لیکن جو بندہ کیا کہتا ہے معذرت, منہ بھی لٹکایا ہوا ہے, شرمندہ بھی ہے, سر جھکا, یہ ایمان والا ہے. اللہ کی قسم یہ ایمان والا ہے. آپ غلطی نہ دیکھیں, آپ اس کا جھکنا دیکھیں, کیونکہ اللہ غلطی نہیں دیکھتا, اللہ جھکنا دیکھتا ہے. تو میرے بھائی مخلوق کے ساتھ بھی ہمیں ویسے ہی ہیں, اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے. اوکے بھائی, یہ ایک نقطہ ہے جو اس سارے کے سارے پرسپیکٹیو سے نبی نے صحابہ میں بھرا, اور ایسا بھرا کہ اس کی وجہ سے صحابہ کبھی مایوس, پیٹ پہ پتھر باندھ کے مایوس وہ نہیں ہوتے. ان سے بڑی بڑی غلطی, احد جتنی غلطی ہو سکتی ہے, اور بولنے بھائی ہماری غلطی احد جتنی نہیں ہو سکتی. کیا ہوا تھا احد میں جانتے ہیں نا, صحابہ نے جگہ چھوڑی تھی نا. بھائی نبی کا چاچا شہید ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے چھوٹی بات. اہل بیت شہید ہو گئے صحابہ کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے, چھوٹی بات ہے. نبی کے دانت شہید ہو گئے, سر کے بل پیچھے گرے تھے ہمارے نبی, ہیلمٹ جو پہنا ہوا تھا منہ کے اندر چلا گیا تھا, اور خبر پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ چھوٹی بات ہے. اور بولے نا یار, لیکن ان صحابہ کو اللہ نے معاف کیا. پھر اللہ نے کہا اے نبی آپ بھی معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے, اور یہ بھی معافی مانگے. وجہ کیونکہ وہ غلطی مان رہے ہیں, جان بوجھ کے انہوں نے کیا. بولو نا یار, جان بوجھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا. اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے کمپینینز پہ, اپنے ساتھیوں پہ. دوسرا نقطہ میرے بھائی جو ہمیں سمجھنے کا ہے, جو بڑا اہم ہے, کہ سبحان اللہ, آپ جب اگر کسی کی اب اصلاح کریں, اگر کسی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اسے کیا کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اس کی اصلاح کی اور وہ آگے سے غصہ کر گیا, تو کیا کرنا چاہیے بھائی, کوئی بتائے گا؟ بھائی آپ نے کسی کی اصلاح کی اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, غلطی تو انسان کرتا ہے. اب یہ جو غصہ کر گیا ہے یہ کس کے راستے پہ جا رہا ہے بھائی, ابلیس کے آدمی کے؟ ابھی ابلیس کے راستے پہ, کیونکہ اپنی غلطی بولے بھائی وہ نہیں مان رہا, یا آپ کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھ پائے کہ میری غلطی کیا ہے. بڑا کمال نقطہ ہے. اسلام میرے بھائی اس کے غصے کی قدر نہیں کرتا. اسلام یہ ویلیو نہیں کرتا. اگر وہ والد ہیں اور بیٹا والد کو کوئی بات بتاتا ہے اور والد آگے سے کیا کرتے ہیں, غصہ ہو کے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر بیٹے کا طریقہ ٹھیک تھا, ادب تھا, احترام تھا, وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا ہے, تو یہ ویسے ہی بیٹا جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو سکھایا تھا, اور والد نے کیا کیا تھا, بولے بھائی والد نے کیا کیا تھا, غصہ نہیں کہ گھروں کاٹ چھڑیا, گھر سے نکال دیا بھائی, اور نکل گئے. اور کتنی عمر تھی ان کی, تقریباً 15 سال. کتنی عمر ہے ان کی اس دور میں, 15 سال میں بچے کو گھر سے باہر نکالا. اور بچہ بھی کون, فرما بردار بچہ, محبت کرنے والا بچہ. آج تک کوئی لامہ نہیں آیا. تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے میرے بھائی, تو پہلی بات تو اپنے ذہن میں رکھا کریں, اب یہ جو بندہ غصہ کر رہا ہے اللہ اس غصے کو مانتا. یہ جو ناراض ہے یہ وہ بولے ناراضگی نہیں ہے, بندہ ناراض تو اللہ ناراض ہو جائے گا, نہ یہ وہ ناراضگی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہ جواز صاحب اے ذرا چرس سے سوٹا دے لاؤ ذرا, اور میں سوٹا لگاتا تو اسے کیا جان دو آپ صاحب تھاڑی ساڑی یاری ختم ہوگی. تو میرے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناراضگی کو مانی ہے, کیونکہ وہ غلط ناراض ہو رہا ہے بھائی, قرآن و سنت کے خلاف ناراض ہو رہا ہے. لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دل جیتنے کی. ہم کس کی بات کر رہے ہیں بھائی, دل جیتنے کی بات کر رہے ہیں. تو قانوناً حوالے سے میرے بھائی اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہ آپ کا بیٹا ہے, یاد رکھیں یہ آپ کی بیوی ہے, یاد رکھیں یہ آپ کا باپ ہے, یاد رکھیں آپ کی ماں ہے. تو اسلام اسے ایک حل دیتا ہے. بندے کے لیے جھکنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بولو بھائی, جھکنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اور جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اتنا جھکنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے بڑا وہ ہوتا ہے جو جھک جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکتے ہیں. سراہی سر نگوہوں کے بھرتی ہے پیمانہ. سراہی بڑی ہے کہ گلاس؟ اور بولو بھائی کون بڑا ہے؟ سراہی جھکتی ہے, گلاس نہیں جھکتا ہے. سبحان اللہ. تو اسلام کہتا ہے اس کے جھکنے میں اس کی مدد کر دو. بھائی اسلام کیا کہتا ہے, اس کے جھکنے میں اس کی, بھائی کوئی بتائے گا یہ مدد کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میں چاکلیٹ دیں گے. نہیں بھائی, آپ کو کسی کے جھکنے میں مدد کرنی ہے کہ یار یہ بندہ جھک جائے, یعنی اپنی غلطی کو مان لے. کیسے مدد کریں گے آپ جی؟ صدقہ؟ نہیں, میں بندہ سامنے ہے نا بھائی, غلطی نہیں مان رہا اپنی, غصہ کر گیا ہے.
نہیں ابھی سامنے کھڑا بھائی. اب دیکھیں ذرا دھیان سے سنیں, یہ اسلام کی حدیث ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ فرض نہیں ہے, لیکن اسلام نے آپ کو ایک لالچ دی ہے. کیا دی ہے؟ ایک لالچ دی ہے, ایک ہرس دی ہے. ہاں یار یہ بھی ایک چاکلیٹ کھا کے دیکھ لی ذرا, وہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یہ وہ ذات ہے جو کافر کو ضمانت دے تو پوری کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ان کے اوپر جان دینے والے ہیں. سوچیں, ہم نبی کے نام پہ جان دینے والی قوم ہیں. ان کو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ لاج رکھے گا میری گارنٹی کی انشاءاللہ. میں تجھے ضمانت دیتا ہوں, تجھے نماز پڑھنی تھی کس لیے؟ جنت کے لیے نا. تجھے روزہ رکھنا تھا کس کے لیے؟ جنت کے. داڑھی کس لیے رکھی؟ جنت کے لیے نا. تو میں تجھے شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, ہے مشکل. اور وہ کیا ہے؟ تو حق پہ ہونے کے باوجود جھک جا. میں محمد تمہیں جنت کے وسط میں ضمانت دیتا ہوں, لے کے جاؤں گا تجھے. اللہ اکبر. کاٹے کا سودا ہے, اور بولنا میں سودا کاٹے کا ہے. 5 منٹ کی یہ گیم, اور کسی کی 50 سال کی عبادت میرے بھائی وہ ضائع ہو سکتی ہے, لیکن یہ 5 منٹ کے اندر بندہ وہ تیر مار سکتا ہے, خدا کی قسم, جو بندہ شاید 50 سال میں نہیں مار سکا. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں مارنی پڑے گی آپ. تو آپ اگلے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو نہ جھک, میں جھک جاتا ہوں, جس کی وجہ سے 99% اگلا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرمندہ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے غلطی قبول کرنا, کیونکہ پہلے تو مقابلہ چل رہا تھا نا, تو چک اور تو چک اور تو چک, یہ مقابلہ ہے. تو ایک بندے نے ہتھیار ڈال دیے, اب اگلے کسے کریں گے بھائی؟ تو جھک جاؤ. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. مسجد میں نا ہمارے ملیشیا میں ساتھی تھے, بعد میں اچھا دوست بن گیا تھا میرا, اس کو نہ لیجیے گا, لیکن وہ بڑا اس معاملے میں ٹھیک تھا کہ نا اذان دینی ہوتی تھی نا, یہ مسجد میں آنا ہوتا تھا, اس کو پتا ہوتا تھا میں نے دینی ہے, جلدی آ کے اذان دے دیتا تھا کہ اس تو پہلے یہ ہمیں میں دے دیتا ہوں. اس وقت ہم نوجوان تھے, تو 2-4 دفعہ تو ہوا ایسا, لیکن میری اس کے ساتھ بنی نہیں. تو مسجد میں نا وہ جو ساتھی مجھے جانتے تھے, الحمدللہ وہاں پہ بھی چھوٹی موٹی تقریر ہو جاتی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. ہم بیٹھے تو اس نے نا اپنے مطلب ڈیفینس میں بولنا شروع کیا. میں نے بولا, لڑائی ہونے لگی, آواز اونچی ہونے لگی. میں نے صرف ایک جملہ بولا, میں نے کہا میرے بھائی ٹوٹل غلطی میری ہے, ٹوٹل, میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے معاف کر دو. واللہ وہ بندہ ایموشنل ہو گیا اور نہیں جواد بھائی ایسے نہ, میں کہا نہیں ٹوٹل غلطی ہے بھائی, ٹوٹل, ایک ذرہ بھی تیرا نہیں ہے, سارا کس کا ہے. اور وہ غصے سے نہیں کہا, میں نے پیار سے کہا بھائی میری ہے. اور وہ بندہ نے کہا نہیں مجھے بھی معاف کر دو, چلو جی مجھے بھی معاف کر دو, چلو جی ختم ہو گئی. اس لیے نبی نے یہ حرص دی ہے کہ میرے میں یہ موٹیویشن کیسی آئے گی کہ میں جھک جاؤں. وجہ کیوں چکا میں؟ تو نبی نے کہا گارنٹی. اس لیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں میرے بھائی کہ 2 ساتھی ہیں, سنیں ذرا, بڑی سننے کی بات, اللہ کی قسم. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے کہ نبی کو محسوس کرے. یہ نبی سے سب سے بڑی محبت ہے کہ آپ 2 بندے لڑ رہے ہیں, میاں اور بیوی لڑ رہے ہیں, سوچیں پیچھے سے رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک بندہ تو جھوٹا ہے بھائی, اس کے ساتھ تو میری بات ہی نہیں کرنی نا, سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, وہ تو کیا الٹا چور ہے بھائی, اس کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے. ہماری بات تو یہ جو قرآن کی دلیل دے رہا ہے, یہ جو حدیث کی, یہ تو ہمارا بندہ ہے نا. آپ کے کندھے پہ محمد رسول اللہ ہاتھ رکھتے ہیں, او موٹرک, کیا کہتے ہیں رسول اللہ, او میرے بھائی موٹرک. لیکن یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو صحیح, آپ پورے پیٹ سے پوچھیں یہ غلط ہے. او بھائی میں نے پوچھنا نہ, میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے تو ہمارا ہے, مجھے پتا ہے تو سچا ہے, لیکن مجھ سے محبت ہے. یار سے کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے لیے تو میں جان دے سکتا, جھک جا, ہیں جی جھک جا, میں تجھے جنت لے کے جاؤں گا, گارنٹی کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ کی قسم میرے بھائی. اس لیے نبی نے یہ حدیث بیان کیا کیونکہ ضمانت کی بات کر کے جو ایمان والے کو اللہ تعالی نبی نے موٹیویٹ کر دیا کہ اگلے کو جھکنا سکھانا ہے تو کیا کرو, ہاں اگلے کو جھکنا سکھانا تو کیا کرو بھائی. اور میرے جان, ہر بندے کے اندر ایک جج بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, وہ بولو یار چھوٹا بیٹھا بڑا بیٹھا, بیٹھا ضرور ہوا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے گڈی دے کلت میں ہی لے کے آ رہا سی, سمجھ رہے ہو, موٹر سائیکل میں ہی کٹ ماری, شیشہ میں ہی بھنیا اندا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں منو معاف کر دے میرے بھائی, میں غلط جگہ موٹر سائیکل کھڑا دیتی تھی, سمجھ رہے ہیں. تو اگلے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں, ہمارے لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہر ایک نفس کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہوتا نا. آپ ماشاءاللہ مضبوط ہیں, وہ بندہ مضبوط ہے, تو اس کی مدد کر دیں, جھک جائیں. 2 باتیں ہوں گی میرے بھائی. تیسری بات بڑی سننے کی ہے, اور اللہ کی قسم جب میں نے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا قصہ پڑھا, یہ جو سبق ہے اس نے میری زندگی بدلی ہے, اور میں امید کرتا ہوں یہ آپ کی بھی بدلے گا. بہت بڑا سبق ہے, اور اکثر لوگوں کا اس پہ دھیان نہیں جاتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, والد سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, بیٹے سے غلطی ہو گیا, بیوی سے ہو گئی, اب ہم بتاتے ہی نہیں اس کو. ہم کیا نہیں کرتے,
باپ بولے سوچیں بھلا آپ بھی ذرا بتائیں ادھر معاشرے میں رہتے فیملی ہم کیوں نہیں بتاتے اس کو بھلا کوئی بتائے گا یعنی کسی نے کوئی غلطی کی ہے ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں اور اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس غلطی کی وجہ سے جو اس نے مجلس میں وہ بات بولی تھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس بات کو لے کے یہ بندہ کیا ہو گیا ناراض ہو اور آپ نے اس کو بتایا نہیں کیوں نہیں بتاتے کوئی بھائی ہاں جی برا نہ منا جائے نہیں ناراض ہو گئے آپ بھائی آپ نے تو رشتہ توڑ دیا اس کے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں بتاتے ہاں جی لیکن ناراض تو نہ ہو پھر ناراض کیوں ہو گیا آپ ہاں جی ہاں یہی لیکن ہم نہیں بتاتے ویری گڈ ہم بتاتے کوئی نہیں ہے ہم کیا سمجھتے یہ سننے کی بات ہے وہ کھوتے ورگا دکات دے بچیاں دائے پیو وے انہوں نے سمجھ آئی نے کی کیتا ہے اسلام پتہ کہتا ہے ہاں نہیں آئی تو کھوتے ورگا کات دو مطلب وہ عالم ہو گیا کھوتے ورگا کات دو انہیں ساری زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی ہے نہیں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اوپر اصول کیا پڑھے ہیں یاد رکھنا میرے بھائی بندہ بہت کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے نبی کی مجلس اور نبی کے ٹاپ کے دو دوست کون ہیں ابو بکر اور کٹ جات نہیں ہے سورہ الحجرات کیوں نازل ہوئی ہے دونوں نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپس میں کیا ہوگی ابو بکر و عمر کی بحث ہوئی ہے اور آواز اتنی اونچی چلی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھول گئے اللہ نے قرآن اتار دیا میرے بھائی کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی لیکن اسلام کہتا ہے غلطی کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آواز اتنی نیچے ہو گئی اس کے بعد کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا تھا اونچی بول یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوتا ہے ایمان آپ میری بات سمجھ رہے تو اتنے بڑوں سے ہو گئی ہے ہم کون ہیں ہماری کیا اوقات ہے تو سب سے بنیادی چیز بندہ یہ سمجھتا ہے یار یہ تو بیسک سی بات ہے نا کہ ساروں سے اس نے آئس کریم کا پوچھا ہے میرے کو پوچھیا سیدھی بات ہے او میری جان انہوں لگے میں 5 کو پوچھیا تھے باقی 5 نے پوچھ ہی لیا ہے اس کو یہ لگا ہوگا لیکن ہم اس کو یہ بات بتاتے نہیں اے صاحب ہے تو چنگی نہیں کی تھی سارے کو پوچھیا میرے کو پوچھیا تو ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے بندہ صرف سوچ لینا ایک گال کو ناراض ہونا لیا ہے تو بندے کو اپنے آپ پہ ہنسی آئے گی لیکن وہ نہیں بتاتا یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے کیوں یہ قرآن ہے اللہ کہتے ہیں آدم اور ابلیس کے جو قصہ ہے نا اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سکھایا ہر چیز کا نام سکھا دیا اللہ نے بایو سکھائی کیمسٹری سکھائی فزکس سکھائی آپ کو تو فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ میز ہے یہ لکڑی ہے سمجھ نا اس کا نام سیب ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں کس کو سکھائیں آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کا ذرا پوچھو ذرا تو فرشتوں کو کچھ نہیں آتا تھا آدم علیہ السلام نے سارے جواب ٹھیک دیے پھر وہ سجدہ ہوا پھر سجدے کے بعد یہ کمال نکتہ اللہ کہتے ہیں ابھی سجدہ نہیں ہوا سجدے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو یہ بڑا کمال نکتہ بھائی میں جانتا ہوں جو تم اور جو تم بھائی جو کچھ فرشتوں کے اندر تھا انہوں نے اللہ کو بولا ہے بھائی اللہ نے کہا میں آدم بنانے جا رہا ہوں جو کچھ فرشتوں کے اندر ایک شک پیدا ہوا یا کوئی چیز پیدا ہوئی انہوں نے اللہ کو بتائی اور بولو نا یار بتائی نا کہ یہ کیا کرے گا بھائی بتایا نا بھائی اندر بہت زیادہ کیا ہوئے خیالات پیدا ہوئے بڑی ٹینشنیں پیدا ہوئیں بڑی فکریں پیدا ہوئیں انہوں نے سارا کچھ کس کو بیان کر دیا اللہ سے سوال کیا انہوں نے اللہ اکبر اور اللہ نے ایک بار فرشتوں سے یہ نہیں کہا ڈیا جرت تسی منو سوال کر دے ہو نہ میری جان کیونکہ ادب سے کیا احترام سے کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں ایمان رکھتے ہوئے کیا اللہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرے گا خون بہے گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو تو چھپا کون رہا ہے ابلیس کیونکہ ابلیس کے اندر سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اندر زیادہ بڑے اٹھ رہے ہیں اندر پامبڑ باج رہے ہیں اس نے سوال کیا نہیں فرشتوں نے سوال کر دیا فرشتوں کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ فرشتے ہیں اور ابلیس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ساری باتیں اپنے اندر رکھی خود ہی سوچا خود ہی فتویٰ جگا دیا اور کیا فتویٰ لگا دیا میں افضل ہوں اور یہ افضل نہیں ہے جس کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ کہاں پہ گیا وہ ہمیش کے لانتی ہو گیا اور یہ ہمیش کے لیے کون ہو گئے میرے فرشتے ظاہری بات ہے وہ جنتی ہیں ان کا جنت جہنم سے ظاہری بات ہے کوئی تعلق ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ والے ہیں وہ اللہ کی ہر بات ماننے والے ہیں تو اصول کیا بنا میرے بھائی میں آپ کو یقین کہہ رہا ہوں میرے اپنے خاندان کے اندر طلاق ہوئی ہے ایک جگہ کے اوپر میرے بھائی تعلق تقریباً ختم ہو گیا 4-5 سال کے بعد تھوڑی سلام دعا شروع ہوئی ہے صرف ایک وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو اندر غلط فہمیاں تھیں ان کو شیئر
وہ آپ ہی سمجھے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی, ان کو نہیں نظر آ رہا, نہ میری جان نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, تو میں جو ادھر دیکھ رہا ہوں مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہم انسان ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں. ہم ہر چیز کو سمجھ, کچھ چیزیں آپ کو مجھے سمجھانی ہے میرے بھائی. آپ کو میرے سے کوئی مسئلہ ہوا تو کیا کریں, آ کے مجھے بتائیں کہ بھائی مجھے آپ سے ہی مسئلہ ہے. ہاں اس کے بعد وہی اصول ہے, اگر وہ ٹٹ جائے, ٹھیٹ ہو جائے تو میرے بھائی اس سے زیادہ توقعات نہ باندھا کریں. اور اگر وہ جھک جائے, او استغفر اللہ یار معذرت, مجھے یہ معلوم نہیں تھا, مجھے معاف کر, میں آئندہ سے خیال کروں. اور سارے کے سارے گیم کیا ہوتے ہیں وہیں بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ لمبا جب کرتے ہیں نا میرے بھائی, یعنی آپ نے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک دم سے بندے کو احساس ہوتا ہے میرے اسلام نہیں کر رہا, میرے سے بول نہیں رہا, خیر ہوئے کی ہویا ہے, چلو پھر کوئی گل نہیں, جب کرنا ہویا کر لے گا. ابھی جتنا لمبا ہو جاتا ہے میرے بھائی اتنا سلام کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آسان. ہاں اب یہ بیچ میں شیطان کھیلتا ہے, یہ جو درمیان میں اب پتہ ہی نہیں ہے نا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور میرے دل میں کیا چل رہا ہے, یہاں پہ بیچ میں کون کھیلے گا اب. ہاں آپ نے شیطان کو ماشاءاللہ کہ اہلاً و سہلاً مرحبا, ادھر آ میرا بھائی, تو میرا سنجی میرا یار ہے, آپ بڑا غرق کر ہمارے رشتے کا, کیونکہ ہم دونوں بات نہیں کریں گے, اب تو ہم سے باتیں کر. اس لیے بندہ اپنے اندر ہی اندر سوچ کے, یار حافظ صاحب 1 سال ہو گیا انہوں نے مجھے فون کیتا ہے, تو تم ہی نہیں کیتا, تم ہی نہیں کیتا نا, وہ 1 سال ہو گیا انہوں نے مجھے سلام کیتا, تم ہی نہیں کیتا. تجھے کیا لگتا ہے اللہ صرف اس سے پوچھے گا اس نے سلام نہیں کیا, تجھے نہیں پوچھے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور بولو نا یار بھائی, تیرے سے تیرا پوچھنا ہے, اس سے اس کا پوچھنا ہے. تو نے کیا ہے سلام کہ نہیں کیا؟ تو نے کال کی ہے, کم از کم اللہ کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے کر دیتا, یا اللہ دیکھو میں کیتی ہے. لیکن آپ نے ایسا کیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تعلق مزید خراب ہو جاتا ہے. 2 باتیں آخر میرے بھائی, پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے, اگر یہ والا اصول آپ واقعتاً سمجھتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ میرے بھائی جتنا میں غلطی کا اختیار رکھتا ہوں اتنا ہی, اور بولو نا یار, اتنا ہی دوسرا بھی غلطی کا اختیار رکھتا ہے, تو اس گھر کے اندر شیئرنگ ہوتی ہے. اس گھر میں کیا ہوتی ہے میرے بھائی, اور بولے نا جان, کھل کے بات کرتے, کھل کے, کسی سے گھبراتے, کسی سے ڈرتے, مجھے جج کریں گے یہ لوگ, میرے پہ فتویٰ گاڑ دیں گے یہ لوگ. اس کا مطلب ہے اس گھر کے اندر غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بھائی سوال ہے نا, تو سوال کے جواب کے بعد میں نے کوئی غلطی کرنی ہے نہیں کرنی ہے نا, ابھی تو صرف کیا ہے, اور وہ بھی میں کر نہیں پا رہا گھر کے اندر. اگر کوئی 18 سال کا جاکت کہی تھے پنجابی, یا منڈا یا کوئی نوجوان اپنے والد محترم کو جا کے کہتا ہے بیاہ کراؤ میرا ہن برداشت, والد بھی باپ ہے نا, اور بولو نا یار, والد باپ ہے نا, مرد ہے نا, وہ نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے, اور بولو نا بھائی, وہ نہیں جانتا کتھوں بول رہا ہے, جانتا ہے, سب جانتا ہے میرے بھائی. لیکن یہ جملہ بولنا گھر کے اندر تقریباً ہمارے معاشرے میں کیا ہے, جائز ہے, حلال جملہ ہے, حرام جملہ ہے, حلال نہیں حق والا جملہ ہے, حق ہے میرا یہ, حلال تو چھوٹی بات ہے, حق ہے میرا بھائی, میں جملہ بول سکتا ہوں, یہ حق والا جملہ نہیں بول سکتا. اگر اس جاکت نے کو کانڈ کر دیا تو بولے گا, بولو جو صحیح بات ہے وہ بول پا رہا, اور اگر اس نے میرے بھائی اندر چاز ہو تو لنگ گیا, انہوں کو سوٹا لا چھڑیا ہے, اس نے غلط کام کر دیا, وہ کسی لڑکی کے ساتھ چکروں میں پھنس گیا, بتائے گا؟ اور بولو بتائے گا؟ وہ صحیح بات تو وہ بتا نہیں پا رہا ہے, وہ غلط بتائے گا, پاگل ہے وہ. اور ہم کہتے ہیں انسان ہے, صاحب غلطی ہوتی ہے, تو بھائی یہاں پر تو مان ریس کرو, کیونکہ اگر اس بات کو مانیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلچر ڈیولپ کیا تھا, خدا کی قسم, کہ جو من میں ہوتا تھا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ دیتے تھے کچھ بھی ہے. یہاں تک کہ ایک شخص جو نئے مسلمان ہوئے, مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں, اس نے آگے کیا کہا, اے اللہ کے رسول, کیا زنا کرنے کی کوئی گنجائش وجود ہے؟ یار یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے اتنی حیا والے تھے, جتنی کنواری لڑکی نہیں ہوتی اتنی حیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ. اور یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے, کائنات کی سب سے بہترین جگہ مسجد نبوی, کائنات کے سب سے بہترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کائنات کی سب سے بہترین جماعت صحابہ, ان کے اندر سوال کیا ہو رہا ہے جناب, کیا کرنا ہے کوئی زنا کی, کیونکہ بھائی وہ تو کہاں سے آیا ہے, کفر سے, اس کو لگا ہو سکتا ہے یہاں پہ گنجائش ہو, یعنی بیوی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے اس نے کیا کیا سوال, اس نے کو کہا کہ میں نے کرنا ہے, اور بولو اس نے کہا میں نے کرنا ہے, نہیں, اس نے کہا ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ جاننا چاہتا ہے, یہ سمجھنا چاہتا ہے, کوئی فتویٰ لگانا. اب یہ صحابہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اللہ نے صحابہ کے درمیان میں پوچھوایا یہ سوال,
ایک دم سے صحابہ آگے وہ تیری ایسی کی تیسی. آپ نے کہا بھائی کی ہوا ہے, سوال ہوا ہے کی گل, پیچھے ہٹ جا, ادھر آ بھائی. اس کو پیچھے سے آگے بلایا, محبت دی ہے, عزت دی ہے. اور عزت دے کیا کہتے ہیں, اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے ایسا؟ استغفر اللہ یا رسول اللہ, ایسے کیسے؟ تو سارے محرم رشتے گنوائے, پھوپھی, خالہ, چاچی, بہن. اس نے ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جان جس کے لیے تو چاہ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, چاچا وہی ہے نا. ہاں یار ابھی لوگ اتنی سادے ہوتے ہیں بھائی. کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ آ گئی معذرت. پھر آپ نے کہا نہ نالی نہیں سمجھ آئی. اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے, اللہ اکبر. کیا کیا ہے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی, اے اللہ اس شخص کے دل کو پاک کر دے, اس شخص کو طاہر بنا دے, اس کی جو شرم گاہ اس سے اس کو محفوظ کر دے. وہ صحابی خود کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد گندا خیال تک نہیں آیا میرے دین میں. اب سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھگا دیتے, سوچیں ذرا کیا ہوتا میرے بھائی. بڑی مشکل سے تو ہم نے پتھر کھا کے اس کو مسلمان کیا تھا, اور ہم نے اس کو کیا کر دیا بھی واپس ٹوٹ جائے تھے تیری جگہ. تو اگر آپ نے یونیورسٹی میں بھیج دیا نا, آج کل کی یونیورسٹی میں بھیج دیا ماشاءاللہ, تو ہر چیز کے لیے تیار رہیں بھائی, تیار رہیں, کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. اور ایسا اگر آپ نے گھر میں ماحول نہیں بنایا میری جان, تو یہ سب سے بڑا قصور آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر کے ماحول کو کیا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. بڈھیاں کہہ دیتی ہیں وہ گل کر کے میں گھر جانا. یار گل کرنی ہے نا, اس کو عمل میں لانا ہے نہیں لانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ تو کیا ہے وہ تیری سوچ گل آئی کہ میں تو یہ دس دوں. یار حد ہو گئی ہے. صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ایسے ایسے خیال آتے ہیں ہمارے ذہن میں, اس سے اچھا مر جائیں. آپ نے کہا یہ تو ایمان ہے, خوشخبری ہو تمہارے لیے. وہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے کہا ایمان ہے تو شیطان چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے نا, تمہارے اندر شک کچھ ہے ہی نہیں ہے تو شک کس بات کا, کیونکہ تمہارے اندر یقین ہے, ایمان ہے. اصل چیز ہے تم سوال کرتے ہو کہ نہیں, اصل چیز ہے اپنا مسئلہ کسی کے پاس لے کے جاتے ہو کہ نہیں, اصل چیز تم اب وہ آگے لے جانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, کدھر لے کے جائیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں غلط لوگوں کے پاس, گوگل کے پاس لے کے جائیں گے بھائی, فیس بک کے پاس لے کے جائیں گے, جہاں سے ان کو بولیں نہ ادھر تو بیڑا گھر کون ہے, حلیب کا دودھ اور ماں کا دودھ مقابلہ, جڈا مرضی خالہ سے ہو جائے, ماں حلیب. تے جڑا سکول دا جڑا پرنسپل ہے نا, بھاویں تسی 20 نہیں 20 لاکھ روپیہ دے دیو, اون دے واسطے وہ حلیب دودھ دی ہے. آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ ماں دا دودھ دا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں کر. جو ماں کی تڑپ ہے میرے بھائی اپنے بچے کے لیے, پوری دنیا واسطے کاڑا ہے, میرے واسطے چارلس یہی ہے. یہ ماں کہہ سکتے ہیں بھائی, یہ استاد نہیں کہہ سکتا. ساری دنیا کے لیے نلائق پانڈا ہے بالکل, لیکن میرے لیے کیا ہے, شہزادہ پتر ہے میرا. یہ ماں کہہ سکتی ہے. اور وہی ماں ایسا ماحول پیدا کرے کہ خبردار ہے گل کی تھی تو یہ جملہ بولتا ہے نا, خبردار آج کے بعد تو نے ایسا سوال کیا, بیڑا غرق کر دیا آپ نے اپنے فیملی کا, بیڑا غرق کر دیا اپنے گھر کا, کہ جہاں پہ اللہ نے ایسا نظام بنا تھا خود بتائیں گے تجھے کیا غلط کر رہے ہیں, بجائے اس کی کہ تجھے پیچھے دوڑنا پڑے کہ کیا غلط کر رہے ہیں. کون سا کام آسان ہے؟ بولو بھائی کون سا کام آسان ہے؟ خود آپ کو پتہ چلنے لگ جائے کہ میرے گھر میں کیا غلط ہو رہا ہے, یا یہ زیادہ آسان کام ہے کہ ان دے پیچھے اینک پا کے دوڑ دے رہو کہ کی غلط کردہ پہ. کون سا آسان کام ہے؟ آپ ہی دس چھٹے آ گئے, اس سے کمال تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے چیز برداشت کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ فرشتہ ہے اور میں کون ہوں, غلطی تو میرے سے ہوتی ہے, اس سے غلطی نو اس سے نہیں ہونی. تو غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ موٹر سائیکل میں مارنی ہے, تو نہیں مارنی, سمجھ رہے, گڈی میں مارنی ہے, تو گڈی ماری تو چھڑ لا چھڑنی. یعنی وہ بندہ کبھی کبھی ہمارا دیسی معاشرہ نا, وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا اسپتال میں, لات ٹوٹ کی بچارے دی, اللہ محفوظ فرمائے ہمیں, ہور چلا مار اور نہیں تو, یعنی جملے ہم کیسے بولتے ہیں, وہ مریا پہ ہے, ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے. بھائی ہو گیا, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا؟ لیکن موٹر سائیکل کس نے دی ہے؟ وہ بولو نا, جبریل علیہ السلام تو تحفہ دے کے نہیں گئے اس کو, دی تو آپ نے ہے نا میرے بھائی. اچھا ہم سب نے بھی ایسی غلطی کی ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی کچھ تو قبول کر لو نا یار, کچھ آپ قبول کر لو, کچھ وہ قبول کر لے, تاکہ کیا ہو جائے, صلح ہو جائے, تاکہ معاملہ کیا خراب نہ ہو بلکہ کیا ہو. یقین جانے میں آخری بات کر رہا ہوں, ہمارے مسجد میں ایک ساتھی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے گئے, تو ان کے والدین نے کہا کہ آپ بچے کے ساتھ کچھ بیٹھیں تو ان کی اور والد کی نہیں بنتی. اب یہ سنیے گا ذرا, آپ ایمان سے بتائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے یا کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے. والد نے کہا میں نے اس کو گاڑی دی, میں نے اس کو اچھا گھر دیا, میں نے خرچہ کیا. بڑی سننے کی بات ہے. تو کیا میں اتنا حق رکھتا ہوں کہ ہم اس کو بھی نماز ہی پڑھ دے؟ میں کہا بالکل ماشاءاللہ, نماز پڑھے, صدقہ جاریہ بنے. میں کہا ہوتا کیا, مسئلہ کیا ہے؟ کہتے میں جو کہتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنی ہے. کہاں پہ کرنی ہے؟ اور یہ ایک دو مسجد میں پڑھ لیتا ہے, باقی گھر پڑھتا ہے. جب تک یہ میرے سامنے نظروں کے سامنے نماز نہیں پڑھے گا, میں نہیں ماننا گا یہ نماز پڑھتا ہے. یہ لڑائی ہے.
اب بچے نے کیا کہنا شروع کر, پھر پڑھا, پھر نہیں پڑھتا میں تیرے واسطے پڑھنی, اللہ واسطے پڑھنی, میں پڑھ دی نہیں. اس نے پڑھنا چھوڑ دی اور اپنے آپ کمرے میں بند کر دیا. یہ مسئلہ بڑھتا کیا ہو گیا میرے بھائی, اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بچہ کیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چرس پی رہا ہو, کوئی گنجا پی رہا ہو, کہتے ہیں ہمیں اب اس پہ شک ہونے لگ گیا کیونکہ ٹون سا پھرتا ہے گھر کے اندر. آپ ایمان سے بتائیے لڑائی کی وجہ ہے, اور بولو نا یار, یہ اس معاشرے میں یہ جو دور چل رہا ہے میرے بھائی, ذرا سوچیں اس معاشرے کو جو انٹرنیٹ پہ دور چل رہا ہے, جہاں پہ سیلفی لینے کی وجہ سے بالکل وہ شہید ہوئے میرے بھائی. سیلفی لینے کی وجہ سے میرے بھائی 14 بندے مر گئے, کل مرے گئے, سیلفی لینے گئے تھے. کیسی دیکھنا ہے دریا کہ میں بھگتا ہے, کمال ہوگی سیلفی لینے. یہ تو نسل ہے میرے بھائی ہماری, اتنا تارا دن کا ذہن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے. ہاتھ تھوڑا رکھو بھائی, ہاتھ تھوڑا رکھے. تو آج کا ہمارا بنیادی سبق کیا ہے, ہاتھ ہاوڑا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے جھگڑالو ہے, اللہ کہہ رہا ہے کمزور ہے, اللہ کہہ رہا ہے مشقت میں, اللہ کہہ رہا ہے ناشکر ہے. میں نے بندے کو آٹا ہی ایسا گوندا ہے اس کا کہ ایسے ہی ہے, لیکن یہ امتحان ہے کہ وہ اس کے ساتھ لڑتا کیسے ہے. تو آپ اس کی کیا کریں, مدد کریں. وہ آپ کی کیا کرے بھائی, بولیں بھائی مدد کریں. تو غلطی کی رشتوں میں کیا کریں, بولیں بھائی غلطی کی رشتوں میں کیا کریں, گنجائش رکھیں. یہ سب سے بنیادی اصول ہے رشتے نبھانے کا, یہ سب سے بنیادی اصول ہے رشتوں کو نبھانے کا. کبھی کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے جو فرض نہیں ہوتی ہے, جو کیا ہوتی ہے, نفلی سی غلطی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میرا ایک گھر میں بائک جو ہے نا چھوٹے اسٹینڈ پہ لگاتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا تھا بڑے اسٹینڈ پہ اسٹینڈ لگا. یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں, تو میں چھوٹے بھی لگاتا تھا کیونکہ بڑے بھی لگانا کیا ہے, مشکل ہے. وہ میرے سے ناراض ہوتے تھے. اب یہ کوئی اتنی بڑی غلطی, اور بولو بھائی میں جو کہنا ہے میں نہیں مانتا, نہیں جو کہنا ماننا نہیں بھائی, وہ موٹر سائیکل والی گل ہے یار, انہوں فرض نہ پا. فرض بھائی ایسی بڑی غلطی, بدتمیز ہے, یہ فرض لیول کی غلطی ہے. بچہ باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے, یہ فرض لیول کی غلطی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چھوٹی موٹی ہوتی ہے, انہوں برداشت کریدا ہوتا ہے, انہوں بس لگا چھڈو, ان کے بارے گل بھی نہیں کرنی, بس لگا بس کافی, بس اگے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اندر اتنا 10 گھنٹہ لانا ہے. وہ بھائی نفلی لیول کی شہر ہے, وہ کوئی جنت جنم کے فیصلے نہیں ہونے. ٹیک اٹ ایزی بھائی. یقین جانے میرے والد صاحب اب قبول کر لیا, وہ پینٹ شرٹ ہی پہننے دیتے تھے, کہتے کافروں کا لباس ایسے کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور میں شہر میں ہوتا تھا, میں کہتا تھا یار سارے بچے یہ پہن رہے ہیں, تو میں کلا پہن کے جاؤں تو مجھے وہ کیا ہوتا ہے, آکورڈ فیل ہوتا ہے. تو میری والد سے نہیں بنی. لیکن اسلام کو مسئلہ, بولو نا یار, اسلام کو مسئلہ نہیں ہے, ہمارے اسلام کو مسئلہ نہیں, کوئی چیز کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے والد کے لیے نہ پہنو, اس میں بھی اجر ہے. اسلام یہ کہتا ہے والد کے لیے نہ پہنو, شلوار قمیض پہنو, اس میں بھی تجھے اجر ملے گا. لیکن میرے بھائی اس کی وجہ سے رشتہ اگر خراب ہونے لگے تو پھر یہ کیا ہے, یہ پرابلم ہے, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشتوں کے اندر غلطی کی گنجائش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رشتوں کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بندہ اپنے دل کی بات کو کیا کرے, شیئر کر سکے. اللہ کی قسم یہ آپ کے گھر کا فائدہ ہے. یقین کرے بچے جو مسئلے میرے پاس لے کے آ رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کاش تیری ماں یہ مسئلہ سن سکتی, مسئلہ ختم ہو جانا تھا. کاش تیرا یہ باپ مسئلہ سن لیتا, تو چوتھے محلے آ کے ایک غیر آدمی کو آ کے سب کچھ سنا رہا ہے, یہ گھر کو سنا دیتا. کہنا آپ صاحب آپ جانتے ہیں پھر آج کی معاشرے کا کیا حالات ہیں. ابھی نوجوان جب یہ جملہ بولے تو آپ کو کیا لگتا ہے, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گا میری جان. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چودھویں رات کا چاند. ایک چھوٹے سے 2-3 سوال کے جواب دے دیں, تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ میں ایسے نہیں چیخ رہا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہمارا یہ پوری کی پوری سیریز ایک ہی اصول کے اوپر ہے, ہم نے اسی اصول کے اوپر یہ پوری سیریز چلا ہے. وہ اصول کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرنا, ہاتھ کھڑا کرنا, نہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ہاتھ کھڑا کرنا. آج کی موضوع ہے کہ بھائی پوری سیریز ایک ہی اصول کے اوپر ہم چلانی ہے, اس ایک ہی اصول کو ہم بار بار. جی بزرگوں, نہیں, ایک اصول ہے, پوری سیریز ایک ہی اصول پہ کھڑی ہے. جی بزرگ, نہیں اصول کیا ہے؟ نہیں جی آپ کو بتانے لگے تھے. نہیں اصول یار ایک ہی چیز, اللہ اکبر, نہیں یار ایک ہی اصول ہے. ایک آپ کی بات ہوتی ہے, ہاں یہ اصول ہے جس کے اوپر پوری یہ سیریز کھڑی ہے. کیا ہے؟ جتنی اہم آپ کی بات ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ بات کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے وہ 30 طریقے بیان کر رہے ہیں جس میں سے آج وہ پہلا طریقہ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلو یہ ہوگی بات. شیطان اور ابلیس کا سب سے اہم جو ہم نے سبق نکالا ہے وہ کیا ہے, کوئی بھائی بتائے گا؟ شیطان اور ابلیس کے اندر سے. ہاں بیٹا آپ بتائیں. ویٹ ہاتھ کھڑا کر, ہاتھ. جی بیٹا بیٹھ جاؤ. سبق کیا ہے؟
آپ صرف بولے ہو نا اس لیے آپ کو چاکلیٹ ہے. جزاک اللہ. اور کوئی بھائی پلیز. جی جی بیٹا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ہاں ویری گڈ جزاک اللہ. ایک دوسرا یہ دیے گا جو دوسرا ایک دوسرا سبق نکالا ہے ہم نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے. بہت بڑا سبق نکالا ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا. کھوتے ورگا کاد ہو گیا کون؟ جی جی نہیں وہ تو ہو گیا. جی 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 تو سبق کیا ہے؟ ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دے دیجیے گا بھائی کو بیٹا وہ دیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری بات میرے بھائی, اگر اگلا والا بندہ ناراض ہو جائے, اگلا والا بندہ ناراض ہو جائے, اگر آپ نے اس کی اصلاح کی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ حدیث بیان کرنی ہے. حدیث بیان کرنی ہے. کیا حدیث ہم نے بیان کی؟ کوئی بیان کی؟ نہیں ایک ہاتھ کھڑا کرنا. جی جی کوئی اور بھی ہاتھ کھڑا کرے نا یار, کوئی اور بھی کھڑے گا تو بھائی. آپ بتائیں گے؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں بتانا. جی حدیث جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح کرو, اور اگلا بندہ اپنی غلطی نہیں مان رہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بشارت دی. کیا حدیث ہے؟ حدیث نہیں پتا نہیں حدیث. جی جی بزرگوں نہیں کیا حدیث کیا ہے؟ جی بھائی جزاک اللہ. جو حق پہ ہونے کے باوجود جھک جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہوں؟ جنت کی بشارت دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمیں جنت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت میں ہمیں جنتوں میں ساتھ اکٹھا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ لو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.